تو قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بتا اپنے کسی کریمہ کا، بیٹی کا، اپنی عزیزہ کا، بہن کا رشتہ کسی بدعتی سے کر دیا، خلاص تعلق توڑ دیا، قطع رحمی ہو گئی، سزا قیامت کے دن ملے گی۔ اور ان کے اقوال اور بھی ہیں، من ابتسم فی وجہ مبتدع فقد اہان الاسلام فقد اہان الدین، جو کھڑا ہے سامنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور کسی بدعتی انسان کے چہرے پہ مسکرا رہا ہے، خالی مسکراہٹ، اس نے دین کی توہین کی، یہ اللہ کے دین کا باغی، مجرم، اللہ تعالیٰ کا استدراک کرنے والا، اس کو دیکھ کر تو مسکرا رہے ہیں، اس نے اپنے دین کی توہین کی۔ اور من شہد جنازۃ مبتدع فهو فی سخط اللہ حتی یرجع، یہ قاضی فضیل میں ہے، جو بندہ کسی بدعتی انسان کے جنازے میں شریک ہو جائے تو جب تک جنازے میں وہ موجود ہے اس وقت تک وہ اللہ کی ناراضگی اور اس کی لعنت کے زیر سایہ ہوتی ہے۔ اور من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حتم الاسلام، یہ ان کے قول کا آخری جملہ، جو بندہ کسی بدعتی انسان کی توقیر کر لے، اس کی تعظیم اور عزت کر لے، اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، یہ حدیث جو ہم نے شروع میں پیش کی، جس میں قلب کی داغ بیماری کا ذکر ہے، بڑی قابل غور، جو ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے جیسے آپ کے لیے بھاولے کتے سے دور رہنا ضروری ہے کہ اگر وہ کاٹ لے تو اس کا مرض رگو ریشے میں داخل ہو جائے گا اور خود میں بھاولا کتا بن جاؤں گا۔ اسی طرح بدعتی انسان سے دور رہنا بھی ضروری ہے، اس کا قرب جو ہے وہ آپ کے لیے بگاڑ کا اور فساد کا باعث بن سکتا ہے۔ سلف صالحین تو اس قدر اس کو ناپسند کرتے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، عبداللہ بن مبارک بڑی چوٹی کے محدث، وہ فرماتے ہیں کہ انی اخاف ان یکون لصاحب بدعۃ عندی یدن، میں ڈرتا رہتا ہوں کہ کسی بدعتی انسان کا مجھ پر کوئی احسان نہ ہو جائے، کوئی بدعتی انسان مجھ پر کوئی احسان نہ کر بیٹھے، فیحبہ قلبی، اگر احسان کر بیٹھا تو میرے دل میں اس کی محبت جاگ سکتی، محبت پیدا ہو سکتی، حالانکہ محبت دل کا فعل ہے، یعنی ایک بدعتی انسان سے دل میں محبت ہو، یہ بھی سلف صالحین برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، جبکہ ظاہری محبت، بات چیت، عمومی مظاہر میں ہنسنا، رشتہ دینا، یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ یہ تو بدعت کی تقویت ہے۔ اس بدعت کو مضبوط کرنا ہے اور مقابلے کی سنت کو گویا ختم کرنا اور اس کو موت دینا، نعوذ باللہ۔ یعنی سلف صالحین یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ بدعت انسان کے کسی عمل سے ہمارے دل میں اس کے لیے محبت جاگے۔ امام احمد حنبل کا قول ہے من سلم علی مبتدع فهو منهم، جو کسی بدعتی انسان کو سلام کہہ دے تو انہی میں سے۔ ان سے پوچھا گیا ایک بندہ اگر بدعتی انسان سے ملتا ہے، محبت کرتا ہے، کیا کریں؟ پھر اس کو سمجھاؤ کہ یہ بدعتی ہے، اس سے نہ ملو، اس سے دور رہو۔ کہا کہ اگر سمجھا دیا جائے پھر بھی مل رہے، پھر بھی دوری اختیار نہیں کرتا، فرمایا فالحقوا بہم، پھر اس کو ملا دو اسی کے ساتھ، وہی ہے پھر انہی میں سے۔ اس کا معاملہ بازار کتنا استقامت پر ہو، مگر اگر وہ بدعتی انسان سے ملتا جانتے بوجھتے ہوئے تو اس کو انہی میں ملا دو، انہی میں داخل اور شامل کر دو۔ یہ دوری، بدعتی انسان سے دوری، بدعی مقام سے دوری، سنن ابو داؤد میں روایت ہے، بڑی منہجی بات ہے یہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، نبی علیہ السلام کے صحابی، بڑے سنت سے محبت کرنے والے، اللہ کے پیغمبر کے فرامین سے محبت کرنے والے،
اور جتنی شدت کے ساتھ سنت سے محبت ہو اسی شدت کے ساتھ بدعت سے نفرت ہوتی. آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. ان کا شاگرد امام مجاہد رحمہ اللہ ان کے ساتھ تھا. ان کو پکڑ کے لے جا رہا تھا. ظہر یا عصر کا وقت ہو گیا. مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے. جو مسجد قریب آئی چلو نماز پڑھتے. مؤذن نے تصویب کی. ظہر کی اذان میں تصویب کی. تصویب کے دو معنی: اعلام بعد اعلام. ایک دفعہ نماز کی خبر دینے کے بعد دوبارہ خبر دی جائے. اس نے کیا کیا؟ اذان دے دی. اور اذان کے بعد اس نے وہیں کھڑے کھڑے دوبارہ لوگوں کو نماز کی دعوت دی کہ لوگوں اذان ہو چکی، کاروبار چھوڑ دو، اٹھو نماز کے لیے آؤ، مسجد میں آؤ. یہ بظاہر برا کام نہیں، نماز کی دعوت ہے. وہیں کھڑے کھڑے. ایک ہے اذان ہو گئی، آپ کمرے میں اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو جگاتے ہیں، اٹھو اذان ہو گئی. یہ تصویب نہیں. جہاں کھڑے ہو کر آپ نے اذان دی وہیں کھڑے کھڑے آپ لوگوں کو نماز کی دعوت دیں، یہ تصویب. جناب رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اخرج بنا فإنها بدعہ. نکالو ہمیں یہاں سے، لے جاؤ، یہ بدعت ہے. اور ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں: اخرج بنا من عند هذا المبتدع فإنها بدعہ. ہمیں اس بدعتی انسان کے پاس سے لے جاؤ، یہ بدعت ہے. اس کا قرب ہم برداشت نہیں کر سکتے، لے جاؤ ہمیں. حالانکہ نبینا ہو چکے، کمزور ہو چکے، چلنے پھرنے کے لیے قوت کی ضرورت ہے، مگر اس کے باوجود وہاں ٹھہرنا رکنا قبول نہیں کیا. وہاں ٹھہریں گے، یہ بدعتی انسان کا قرب ہوگا. بے شمار اس کے نظائر ہیں سلف صالحین کی سیرتوں میں.